حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر چہار جانب ظلم و جور کا دورہ ہے۔ اختیار، اقتدار اور عہدے کے نشے نے انسان کو ظالم اور درندہ بنا دیا ہے۔ ہر شخص اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں پر ظلم کرنا، اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو حقیر، معمولی اور کمتر سمجھنا، یہ روز مرہ کا معمول بن چکا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں جو بلا وجہ ناجائز طریقے پر اللہ والوں کی ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ الغرض غریبوں پر ظلم کرنے کو اپنی بہادری اور کامیابی تصور کرتے ہیں۔ ہر بڑا شخص اپنے سے کمزور اور ناتواں پر ظلم کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہوشیاری ہے، یہ میری کامیابی ہے اور یہ میری بہادری اور شجاعت ہے۔ لیکن یاد رہے، اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سے کمتر کو ہراساں کرتا ہے، اس کو پریشاں کرتا ہے، اپنے طاقت و قوت اور اپنی چال بازی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو وہ یاد رکھے، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، انسانیت شاہد ہے کہ رب العالمین ظالم کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ دندناتے ہوئے ہمیشہ کے لیے پھر نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑے دبے پاؤں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی عذاب میں گرفتار کر کے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ظالموں سے خطاب فرمایا ہے، اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کو تم غافل مت سمجھو کہ رب العالمین ظالموں سے غافل اور بے خبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں کو ہراساں کرتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مہلت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ اس کے لیے مہلت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے مہلت دے کر کے اس کو ہدایت کا ساما دینا چاہتا ہے، لیکن ایک بندہ اللہ رب العالمین کی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم پر ظلم کرتا ہوا جاتا ہے، رب العالمین کی ذات سے بغاوت کرتا چلا جاتا ہے، رب العالمین کی ذات سے سرکشی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ظالموں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کو غافل اور بے خبر مت سمجھو کہ رب تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، ان کے اوپر پریشانی ہوگی، ان کے اوپر خوف مسلط ہوگا، اس قدر خوف مسلط ہوگا کہ ان کے نگاہیں نیچے نہیں جھکیں گی، ایک ٹک وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ظالم کا عبرتناک انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے، دنیا کے اندر اگرچہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے رہا ہے، لیکن ایسے ظالم کو سوچنا چاہیے کہ یوم آخرت میں، قیامت کے دن کے اندر اللہ رب العالمین ایسے ظالم کو سخت سے سخت سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنے والی بات ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ اسلام جس کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، یہ اسلام جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی آپ کی، ہماری اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی کوشش ہوتی ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے ہم ہر حق والے کے حق کو ادا کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ کا حق کیا ہے؟ پڑوسیوں کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق کیا ہے؟ یتیموں کا حق کیا ہے؟ مسکینوں کا کیا حق ہے؟ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے؟ ہر حق والے کا حق ادا کرنے کا اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے، لیکن اگر اسی حقوق کو ان میں
سے کسی حق کو ہم ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیں، ان پر ہم غبن کر لیں اور اپنا تسلط اس کے اوپر ہم اور آپ جما لیں، تو یاد رکھنا ہمارا یہ عمل ظلم کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم غبن کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا تسلط ہم جما لیتے ہیں، ایسا کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ اور جس کی چیز غبن کی گئی ہے، جس کے چیز کو ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کیا گیا ہے، وہ شخص مظلوم کہلاتا ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات مظلوم وہ مسلمان بھی ہوتا ہے جس شخص کے عزت کو داغدار کر دیا جائے۔ ایک انسان متقی اور پرہیزگار ہے، رب العالمین کے سامنے رکوع سجود کرتا ہے، اس کے اوپر لوگ ناجائز طریقے سے نادانستہ طور پر اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی شواہد کے اگر کسی پر الزام لگایا جائے تو وہ شخص بھی مظلوم بتلایا گیا ہے۔ وہ شخص بھی مظلوم ہے جس کے زمین کو لوگ غبن کر لیں، جس کے دکان پر لوگ قبضہ جما لیں، وہ انسان بھی مظلوم ہے، لہذا وہ شخص بھی مظلوم ہے۔ اگر ہم کسی مزدور سے کام کرائیں اور اس کے کام کے مطابق اس کو مزدوری ہم نہیں دیتے ہیں، ہم اس کی اجرت نہیں دیتے ہیں، تو ہم ظالم ٹھہریں گے اور وہ مزدور مظلوم ٹھہرے گا، اور اس مظلوم کی پکار میں بڑی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مظلوم وہ شخص بھی ہے جس کو ہم ہراساں کرتے ہیں، جس پر ہم زیادتی کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، وہ شخص بھی مظلوم کہلاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھا جائے، شاعر نے کہا تھا، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ پھر کوئی پیدا ہوتا ہے۔ شاعر نے پیغام دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے میرے بھائیوں، چنانچہ شریعت اسلامیہ نے کسی کی برائی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کسی کے اوپر الزام لگانے کو حرام قرار دیا ہے، کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا اور اس کے برائیوں کو بیان کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر کوئی اس کو زور زور سے بیان کرے، لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، یہ دگنا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مظلوم شخص کے لیے اجازت ہے، ایک مظلوم جس کو ہراساں کیا گیا ہے، جس کو پریشان کیا گیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کی برائیوں کو بیان کر دے، لوگوں کو آگاہ کر دے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کا ظلم بیان کرنا، لوگوں سے شکایتیں کرنا، ظالم کی برائی بیان کرنا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ عام مسلمان کی برائی بیان کرنا حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، مسلمان کی چغلی کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے سے کمتر لوگوں کو اپنے چالاکی اور ہوشیاری سے اس کے اوپر ظلم و جور کر رہا ہے، ایسے مسلمان، ایسے مظلوم مسلمان کو اجازت ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کر سکتا ہے، اس کی قباحتوں کو اجاگر کر سکتا ہے۔ فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے میری چیز کو غبن کر لیا ہے، رب نے اس کو اجازت دی ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العالمین برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتا ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کو ہراساں کیا گیا ہے، اس کو اجازت ہے وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر دے، لوگوں کو ظالم کی برائیوں سے آگاہ کر دے کہ فلاں سے بچ کر کے رہنا، فلاں ظالم و جابر ہے، فلاں غابن ہے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے لوگوں کے زمین و ظرف کو وہ قبضے میں لے لیا کرتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ ایسے ظالم کی برائی بیان کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مسلمان رسول کائنات کے گھر پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ سے گزارش ہے، میرا پڑوسی، میرا پڑوس کا رہنے والا مسلمان مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے ہراساں کر رہا ہے، مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاذهب فاصبر، جاؤ تم صبر سے کام لو، صبر تحمل کا مظاہرہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ بندہ چلا جاتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن وہ پڑوسی ناک میں دم کرنے والا پڑوسی تھا، اپنی شرارت سے
سے باز نہ آنے والا وہ پڑوسی تھا، پھر اس کو زد و کوب کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، لہٰذا یہ پڑوسی مجبور ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے پڑوس نے مجھ کو پریشان کر کے رکھا ہے، مجھ کو ہراساں کر کے رکھا ہے، گھر میں رہنا میرا مشکل ہو رہا ہے، گھر کے اندر جاتا ہوں، اپنے بیوی کو دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اس سماج میں رہنے کا دل نہیں چاہتا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ ایسا پڑوسی ہے جو ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذهب فاصبر، جاؤ صبر سے کام لینا، ان اللہ مع الصابرین۔ مسلمان چلا گیا، صبر کرتا رہا، تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، تیسری مرتبہ پھر نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تنگ آ گیا ہوں، اگر اجازت ہو تو گھر چھوڑ دوں، علاقہ چھوڑ دوں، بستی چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ ظالم ہے، یہ پڑوسی ظلم کر رہا ہے، اب اس کے ظلم کو بیان کرنا ضروری ہے، جاؤ میرا مشورہ یہ ہے تمہارے لیے، اپنے گھر کے پورے سامان کو، پورے ساز و سامان کو اپنے گھر سے باہر نکال کر دروازے پر رکھ دو، اس کے بعد ہم تم کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ مسلمان گیا، اپنے گھر کے سارے سامان کو، ساز و سامان کو نکالنا شروع کر دیتا ہے، چارپائی ہے، تمام روز مرہ میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، لا کر کے سامان راستے میں رکھنے لگتا ہے، روڈ پر سجانے لگتا ہے، ہر گزرنے والا پوچھتا ہے بھائی کیا معاملہ ہے، کیا تو کوچ کر رہا ہے، کیا تو علاقے کو چھوڑ رہا ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرا پڑوسی مجھ کو ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا سامان باہر نکال دو، میں آج اپنا سامان اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق باہر نکالتا ہوں۔ چنانچہ سامان رکھتے ہوئے چلا جاتا ہے، ہر گزرنے والا اس پڑوسی کی برائی کو سنتا ہے تو کہتا ہے اللہم لعنہ فعل اللہ به فعل وکذا وکذا، اللہ تعالیٰ فلاں کو برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے اور اس کے مال کو تباہ کر دے۔ ایسا ملعون شخص ہے کہ اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، صبح سے دوپہر کا وقت آ گیا، ہر گزرنے والا اس ظالم پڑوسی پر لعن طعن کر رہا ہے، مجبور ہو گیا، گھر سے باہر نکلا اور کہا میرے پڑوسی تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے کتنی بد دعائیں دلوائے گا، چل اپنے سامان کو اندر رکھ، انشاءاللہ رحمان آئندہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، لوگوں کی برائی بیان کرنا حرام، غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، لیکن اگر وہ ظالم ہے، اللہ کے نبی نے کہا سامان باہر رکھ کر کے ہر گزرنے والے سے ظالم کے ظلم کو بیان کر دو تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہے اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ آپ کی یہ تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مظلوم ہے، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، تو تمہاری ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم بے بس ہو، بے کس ہو، مجبور ہو، تمہاری دعائیں مظلوم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہو، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اس کی داد رسی کے لیے وقت نکالتے رہنا، اور اگر رب نے تم کو طاقت سے نواز رکھا ہے تو ظالم کو ظلم سے روک دینا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، کچھ مسلمان چوراہے پر کھڑے ہو کر کے تبادلہ خیال کر رہے تھے، روز مرہ کی زندگی پر غور و فکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مسلمان قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے، یہ سرے راہ کھڑے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے آپ کو سرے راہ کھڑے ہونے سے، سرے راہ اٹھنے بیٹھنے سے بچاؤ، عام راستے پر کھڑے مت ہویا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما لنا من بد نتحدث فیہا من مجالسنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں جہاں پر ہم مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تجارت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، زندگی کے شب و روز کے بارے میں آپس میں مشورہ کرتے رہتے ہیں، کاروبار کو فروغ کیسے دیا جائے، معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اور کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر ضروری ہی ہے سر راہ پر کھڑے ہو کر کے گفتگو کرنا، چوراہے پر بیٹھنا ضروری ہے، تو یاد رکھو تمہیں کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرد السلام، گزرنے والا اگر سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا۔ اعین المظلوم، اگر کسی مظلوم کو دیکھنا، اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے اور تم کو رب
کائنات نے طاقت و قوت سے نوازا ہوا ہے تو تم ظالم کو ظلم سے روک دینا، اس کو تم منع کر دینا، یہ شرعیت کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اعین المظلوم، تم مظلوم کی مدد کرتے رہنا، وہد السبیل، اور اگر کوئی راہ بھٹکنے والا راہ پوچھے اس کو تم راہ بتا دینا۔ اور بعض روایتوں میں کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ راہ پر بیٹھے ہیں، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو نبی نے فرمایا اعین المظلوم، تم مظلوم کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کر دینا، تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو، تمہارا بھائی چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام تعجب میں ڈوب گئے، حیران ہو گئے، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کو اللہ نے طاقت دی ہے، رتبے سے نوازا ہے، تمہارا سماج میں وزن ہے، تو تم ظالم کو ظلم سے روک دینا، ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر کے آگے مت بڑھ جانا، یہ اپنے بھائی کی مدد ہوگی کہ تم اس کو ظلم سے روک کر تم اس کی اصلاح کر سکتے ہو۔ آپ ذرا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی میں، نرم مزاجی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر وہ واحد آپ کی شخصیت ہے کہ آپ نے جانی دشمن کو بھی معاف فرما دیا، آپ نے کسی پر ظلم نہ کیا، آپ نے کسی پر زیادتی کبھی نہ کی۔ اور اگر آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم کی جو کتاب ہے رسول رحمت، اگر اس کا مطالعہ آپ کیے ہوئے ہوں، اس کے اندر تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد، اور اس چیز کو میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، تمام سیرت کو بیان کرنے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں 4 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی مکے میں تھے تو آپ نے کیسے کیا، آپ نے لین دین کیا تو آپ نے کس چیز کو اختیار کیا، جب آپ میدان جنگ میں آئے تو آپ کا طریقہ کار کیا رہا، اور جب آپ طاقت میں آئے تو آپ کا اخلاق کیا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، مکے میں تھے، مصیبت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب میں صبر کیا ہے، اور وہیں پر جب آپ نے ان سے لین دین کیا ہے تو آپ نے راست بازی دکھلائی ہے۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ مکے سے نکل کے باہر آئے، لوگوں نے آپ کا رہنا دشوار کر دیا، یہاں تک کہ مکے سے لوگ نکل کر کے مدینے کے راستے پر آئے، مسلمانوں کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیے۔ جب اللہ کے نبی میدان جنگ میں آئے تو آپ نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور پھر وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر کے فاتح مکہ بن کر مکہ کے سرزمین پہ داخل ہوتے ہیں۔ طاقت و قوت، اختیارات، ساری چیزیں نبی کے پاس ہے، لیکن رسول رحمت نے سب کو معاف فرما دیا اور کہا جاؤ فاذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکلے، دروازے پر کھڑے ہیں، بڑے بڑے مجرم صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے اور انتظار تھا کہیں ایسا تو نہیں رسول اللہ حکم فرما دیں اور ہماری ٹکے بوٹیاں اڑ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے مشرکین مکہ، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اخن کریم، آپ ایک بہترین بھائی ہیں، بہترین بھائی کے آپ بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید کی جاتی ہے۔ نبی نے کہا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ وہ رحم دل نبی، وہ پاک باز نبی، وہ نرم مزاج نبی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھ کو مظلوم کی بد دعا سے بچائے رکھنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جو دل سے نکلتی ہے، جو ہائے نکلتی ہے، وہ اپنا بدلہ لے کر کے رہتی ہے، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ ظالم یاد رکھیں، جو ظلم ہوتا ہے ظالم کا ظلم پیچھا کرتے رہتا ہے، ظالم ظالم کا پیچھا کرتے رہتا ہے اور ظلم اپنا تاوان وصول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، دعائیں مانگ، اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں غمگین ہو کر کے واپس لوٹنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں خیر کے بعد برائی کی طرف لوٹنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں مظلوم کی بد دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ اپنے اہل و عیال میں برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ اور یہی وجہ ہے یمن کی جانب معاذ بن جبل کو آپ نے روانہ کیا تھا
رہا تو کہا تھا معاذ توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، نماز پنجگانہ یہ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، یہ ارکان اسلام ہے، لیکن یاد رکھو واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی پکار اور اللہ کے حجاب میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ مدینہ کی سرزمین پر عثمان غنی کے ساتھ ظلم ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں اپنے استاذ محمد بن سیرین کا واقعہ بیان کیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک مسلمان خانہ کعبہ کے دیوار سے چمٹ کر دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے امید ہے تو مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں ٹھہر گیا اور اس کے کندھے پر میں نے دستک دی، اے مسلمان سن، یہاں پر بیت اللہ ہے، رب کی رحمت کا نزول ہے، رب کا جلال ہے، مسلمان کی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، حجر اسود ہے، یہاں پر آ کر تم مایوسی والی بات کرتا ہے کہ تم مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ کہا میرا جرم ہی ایسا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالم کو فی الفور پکڑ لیتا ہے اور کبھی ظالم کے بارے میں کہہ دیتا ہے انما یؤخرہم، میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں، اور ظالم اللہ کی مہلت کو سمجھتا ہے یہ میری کامیابی ہے، میں تو کامیاب ہوں، میں اتنے سارے جرائم کو انجام دے لیا، مجھ کو شوٹ کرتا ہے، میں کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا لیوم تشخص فیہ الابصار، تیرا انتظار میں کر رہا ہوں، جس دن کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ محمد بن سیرین نے کہا کیا گناہ ہے؟ کہا جب مدینے میں بلوا ہوا اور مصر کے لوگ آئے، انہوں نے عثمان غنی کا محاصرہ کیا، کھانا پانی بند کر دیا، اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میری تمنا تھی عثمان غنی کے چہرے پر میں تھپڑ رسید کروں، زندگی میں موقع نہ ملا۔ جب ان کو کفنا دیا گیا، اعلان ہوا کہ مسلمان اپنے خلیفے کے چہرے کا آخری دیدار کر لیں۔ میں جیب میں جا کر کے لائن میں کھڑا ہو گیا، دیدار ہو رہا ہے، میرا نمبر آیا، کفن کو چہرے سے ہٹایا، اپنے نیت کو پوری کرتے ہوئے میں نے عثمان غنی کے پاک چہرے کو میں نے ان ناپاک ہاتھوں تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی، اللہ کی پکڑ آئی اور میرا ہاتھ یوں بالکل لکڑی جیسا سوکھ گیا ہے، اور میں تب سے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے اس بدبخت کے ہاتھ کو دیکھا، چھو کر کے دیکھا، بالکل لکڑی جیسا ٹائٹ اور سخت تھا، اس میں کوئی اس میں جھکاؤ اور نرمیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی فوراً پکڑ لیتا ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، واقعہ یاد آیا، ابو قلابہ رحمہ اللہ کا، میرے بھائی جو وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے اور کہتا ہے یا ویلہ النار، یا ویلہ النار، ہائے میری بدبختی، میں تو جہنم میں جانے والا ہوں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا، تیرا ظلم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا گناہ یہی ہے کہ جب لوگ عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے ان کے حجرے میں داخل ہو رہے تھے، میں بھی ان میں تھا۔ عثمان غنی کی بیوی نائلہ میرے سامنے آئی اور اپنے شوہر کے اوپر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور مسلمانوں سے پکار رہی تھی، اے لوگوں یہ عثمان ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو شہید نہ کیا جائے۔ میں نے نائلہ کی فریاد کو سنی انسنی کی اور میں نے ایسے زوروں کا تھپڑ لگایا کہ نائلہ زمین پر گر جاتی ہیں، اور اس وقت ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں قطع اللہ یدیک ورجلیک واعمی عینیک وادخلک فی النار۔ چار بد دعا دیتی ہیں۔ پہلی بد دعا یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے پیر کو اپاہج بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے۔ یہ تین بد دعا مجھ کو لگ چکی ہے اور میری موت آنے والی ہے۔ ان کی چوتھی بد دعا تھی وادخلک فی النار، اے ظالم تو جہنم میں جائے گا۔ چوتھی بد دعا کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو ظلم ہوتا ہے یہ ظالم کا پیچھا کرتا رہتا ہے، پیچھا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ظالم کو آ کر کے وہ دبوچ لیتا ہے۔ سعد ابن وقاص کا واقعہ صحیح بخاری کے پنوں پر درج ہے، جو کوفہ کے گورنر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ کے لوگوں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ اے عمر، تمہارا گورنر ہم کو نماز صحیح طریقے پر نہیں پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے سعد ابن وقاص کو طلب کیا اور کہا سعد ابن وقاص ان ہؤلاء یزعمون، ان لوگوں کا یہ گمان ہے انک لا تحسن تصلی، تم نماز اچھی نہیں پڑھاتے ہو۔ کہا واللہ
واللہ واللہ انی اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ، میں ان کو اللہ کے رسول کے جیسے نماز پڑھاتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا مجھے یقین ہے تم نبی کے صحابی ہو، اور نبی نے کہا تھا سعد تم جنتی ہو، اے سعد تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں تمہارا شمار ہوتا ہے، اور سعد بن وقاص یہ وہ صحابی ہیں۔ احد کے موقع پر نبی نے کہا تھا دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، کہا تھا ارم یا سعد، ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد ان دشمنوں کو مجھ سے دور بھگاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان جائیں، لوگوں کے مسلمان مجھ پہ قربان، اور اے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان جائیں۔ ان سعد بن وقاص پر لوگوں نے الزام تراشی کر دی۔ نیک لوگوں پہ الزام لگانا یہ عادت ہے اہل خرد کی، لوگ ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر فاروق نے کوفے کے اندر مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، جو شکایت کی گئی ہے شکایت درست ہے یا کہ غلط ہے۔ شکایت ہوتے ہوتے تحقیق کرتے کرتے کوفہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک مسجد میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا اور کہتا ہے سعد ابن وقاص یہ وہ شخص ہیں جو کبھی کسی جنگ میں جاتے ہی نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کے مابین انصاف نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی عدل و انصاف پر باتیں نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ شکایت کی جاتی ہے۔ سعد ابن وقاص کو بڑا گراں گزرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اسی وقت بددعا کی اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، قام ریاء و سمعۃ، اور یہ کھڑا ہوا ہے ریاء و نمود کے لیے، اے اللہ فاعط العمر واعط الفقر وعرضه بالفتن، تین بددعائیں کرتی ہے، اللہ اس کو غریبی دے، اور غریبی دے کر کے اس کی عمر کو بڑھا دینا، مفلس بھی ہو عمر دراز بھی ہو جائے، وعرضه بالفتن، موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا، راویوں کا بیان ہے کہ کوفے کی گلیوں میں بڑھاپے کے وقت میں وہ دوشیزاؤں کو، مسلم بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اس کی ابرو آ کر کے آنکھ پر رک گئی تھی، دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ چنانچہ یہ مظلوم کی بددعا کا اثر ہے۔ بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ظلم کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن آج کے خطبے کے اندر جس ظلم کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے وہ ظلم لوگوں کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا، زیادتی کرنا، ان کے چیزوں پہ قبضہ جما لینا، یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ سعید بن زید پر بھی الزام لگایا تھا لوگوں نے، سعید بن زید پر مقدمہ قائم کر دیا گیا بادشاہ وقت کے پاس کہ تم نے ارواح کی زمین کو قبضہ کر لیا ہے۔ سعید بن زید بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہوئے دربار میں، کہا ارواح عورت نے الزام لگایا ہے تم نے اس خاتون کی زمین کو قبضہ کر لیا۔ سعید بن زید یہ وہ صحابی عشر مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لرزہ بر اندام ہو گئے، کہا میں فلاں کی زمین قبضہ کروں گا۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا صحابی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، نبی کے پیچھے جنگ کرنے والا، نبی نے اپنے زبان فیض ترجمان سے کہا سعید تم جنتی ہو۔ نبی نے فرمایا تھا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے کسی انسان، کسی مسلمان کی ایک بالشت زمین ظلمن ہڑپ کر لی، اللہ تعالیٰ ایسے بھو مافیا کو 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنا دے گا۔ نبی کی حدیث ہونے کے باوجود میں ارواح کی زمین قبضہ کروں گا۔ اے اللہ تو جس نے الزام مجھ پر لگایا ہے، اے اللہ ارواح کو تو اندھا بنا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ہلاک کر دینا میری زندگی میں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ نبی کا صحابی سعید کس قدر پاک باز، تقوی متقی شعار۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا وہ ارواح اپنے اسی کھیت میں جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا وہ چل رہی تھی، پھر رہی تھی، اور اسی میں ایک پرانا کنواں تھا، اندھی تھی، اور اسی کنویں میں گری اور لوگوں کے واسطے نشان عبرت بن گئی۔ تو مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ظلم سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالی شرعیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔